ملت دین و اسلامی بھائیوں، تمام تعریف اور حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے زیب اور سجوار ہیں، جس نے ہم کو آپ کو پیدا فرمایا، جس نے ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو پیدا فرمایا، جس نے حجر و شجر بحر و بر تمام مخلوقات کو عدم سے وجود بخشا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں اس آسمان اور زمین کو بنا کر تیار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کے بنانے میں کسی وسائل کی، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑی، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے لفظ کن کے ذریعے بڑے سے بڑے کام کو کر سکتا ہے۔ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو لفظ کن کے ذریعے بڑے سے بڑے کام کو سر انجام دے دیتا۔ اس کے بعد درود اور سلام نازل ہوں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات گرامی جو اس کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجے گئے، جنہوں نے انسانیت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل سمندر پر لگایا۔ انسانیت چیخ رہی تھی، کرا رہی تھی۔ انسان غریب اور یتیم فقراء کے لیے اس دھرتی پر کوئی صحیح ٹھکانہ نہیں تھا، بلکہ اہل ثروت انسانی شکل میں ان کے لیے درندے بنے ہوئے تھے۔ ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے غریبوں کا ہاتھ تھاما، یتیموں کے سروں پر دست شفقت پھیرا، جھکتی ہوئی رگوں پر ایسی مرہم رکھی کہ وہ جو انسانیت جو کرا رہی تھی، جو چیخ رہی تھی، ظلم و ستم کی تاب نہ لا کر وہ پریشان تھی، ان کو تسلی اور تشفی دی۔ غریبوں کو، یتیموں کو دعوت حق دے کر ان کو اتنا اونچا چڑھایا کہ غریبوں کو سریر سلطنت پر بٹھلا دیا۔ میرے بھائیو، آج ہم ان کے امتی ہیں، آج ہم نے ان کا کیا حق ادا کیا؟ ان کی رسالت کا ہم نے کون سا پاس و لحاظ رکھا ہے؟ ہمارا نوجوان طبقہ اس قدر بگڑا ہوا ہے، جوا بازی، شراب بازی اور نہ جانے کون کون سی بیماریوں کے اندر گرفتار ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ سوچنا چاہیے، ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کے امتی ہونے کی نبی نے بھی خواہش کی۔ اگر ہم اس نبی کے امتی ہو کر بھی ہم لا ابالی اور بے رحم روی اختیار کریں تو ہم سے بدتر کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ڈھور ڈنگر چوپائے جنگل میں رہنے والے درندے وہ بھی ہم سے بہتر ہوں گے۔ اس لیے ہمیں غور و فکر کے ناخون پیدا کرنے ہوں گے، ہوش کے ناخون لینے ہوں گے، اگر ہمیں صحیح زندگی گزارنی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، آج ذی الحجہ کی 25 تاریخ، جیسے کہ اس کے فضائل کے بارے میں آپ کے سامنے سرسری طور پہ مختصر انداز میں لب کشائی کی گئی، اور اب اس سے اگلا مہینہ 20 جولائی کو پہلی تاریخ ہو جائے گی، محرم الحرام، جس میں نواسائے رسول کو تختہ ظلم و ستم بنایا گیا، اس کا بیان اپنے موقع پر ہوگا۔
ذی الحجہ یہ بڑا محترم مہینہ ہے، بالخصوص اس کی 10 تاریخ، 10 دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کا بڑا اعزاز فرماتے تھے، بڑا احترام فرماتے تھے۔ آج میں آپ کے سامنے عظمت صحابہ کے تعلق سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کس طریقے سے ان کو تیار کیا، ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی۔ وہ صحابہ کہ جن کے بارے میں خود قرآن مقدس سورہ مومن کی آیت ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھاتے ہیں، وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد رہتے ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ دوسرا کام کیا ہے؟ یہ آپ کے ساتھی، آپ کے جانثار یا آپ کے صحابہ، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس رہ کر۔ یہ آپ کے ساتھی، آپ کے جانثار، آپ کے اشارہ ابرو پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، آپ کے اشارہ ابرو پر مر مٹنے والے، آپ نے حکم فرما دیا پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگائی جائے، وہ اس سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ اگر ان کو حکم دیا جائے سمندر کے سینے کو چیرتے ہوئے اس کو پار کرنا ہے، اس کو بھی کر گزریں گے۔ ان کے لیے وہ فرشتے دعا کرتے ہیں، یہ زمین پر چلتے ہیں، ان کے تذکرے آسمان کی بلندیوں پر ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، صحابہ کرام نبیوں کے بعد جو مقام اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیا، وہ کسی اور نبی کے ساتھیوں کو نہیں ملا۔ آپ کے ساتھی وہ ساتھی ہیں کہ جن کی شمولیت کے لیے، جن میں شامل ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی آرزو اور تمنا کی۔ بہت اونچا مقام ہے، بالخصوص وہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مقام حدیبیہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خون کے بدلہ لینے پر اہل مکہ سے جو غلط خبر اٹھی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا ہے، مکہ کے کافروں نے ان کو قتل کر دیا ہے، جبکہ اہل عرب کی یہ ایک بات تھی کہ سفیر کو کچھ بھی نہیں کہا کرتے تھے۔ اگر کسی کا نمائندہ کسی کے پاس آیا، اس کی پوری حفاظت، پورا تحفظ اس قوم کے اوپر تھا جن کے پاس وہ نمائندہ جاتا تھا۔ لیکن اس کے برعکس حضرت عثمان کے بارے میں یہ مشہور ہوا، کسی نے غلط افواہ اٹھائی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ سے بیعت رضوان لی۔ ان الذین یبایعونک تحت الشجرۃ، سورہ فتح کی آیت ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا۔ میرے بھائیو، وہ صحابہ سب سے اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔
پھر ان کے بعد سب سے اونچا درجہ ان اہل بدر کا ہے جنہوں نے وسائل نہ اپنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر سر دھڑکی بازی لگانے کے لیے کفر کی طاقتوں کو سرنگو کرنے کے لیے اسلام کے پرچم کو دنیا کے اکناف و اطراف دنیا کے کناروں تک لہرانے کا عزم رکھنے والے، انہوں نے نبی کی ہر بات پر لبیک کہا۔ ناطق وحی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں سن لو، بدر کے غازیوں، بدر کے مجاہدوں، ایک بشارت سن لو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے 313 جو مسلمان تھے جنہوں نے بدر کی جنگ میں شمولیت کی، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ میرے ساتھیوں خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ سے اتر کر آسمان دنیا پر آ کر تمہارا دیدار کیا ہے، تمہارا نظارہ کیا ہے، تم سے خوش ہو گیا ہے، اور جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کو آشنا کیا کہ میرے نبی اپنے ساتھیوں کو گوش گزار کر دیں کہ یہ جو بدر میں شامل ہونے والے 313 میرے نبی کے ساتھی ہیں، ان کو خوش ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اب چاہیے دنیا میں رہ کر کچھ بھی کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں جنت کو لکھ دیا، ان کو جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، جنہوں نے اپنی پکی ہوئی کھیتی کو چھوڑ دیا، خیر بات کہہ دیا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اور اللہ کے راستے میں نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کفر کی طاقتوں کو ملیمیٹ کرنے کے لیے رکھتے سفر باندھ لیا۔ ان 313 کے بعد آپ کو معلوم ہے ان سے بھی بڑھ کر کس کا درجہ ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حالانکہ سارے کے سارے صحابہ مرتبہ والے ہیں، منزلت والے ہیں، عزت والے ہیں، اعزاز والے ہیں، کسی کی ہم تنقیص نہیں کر سکتے، نہ ہمیں یہ حق حاصل ہے۔ بہت سے لوگوں نے صحابہ کے بارے میں تنقیص کی، ان کو ان کے مرتبے سے گرانا چاہا، ان کی شان میں گستاخی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی دینا اس کے ایمان سے ہاتھ دھونا، میرے صحابی کا احترام ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں سارے کے سارے عدول، منصف، قابل احترام، قابل اعجاز، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی۔ لیکن سب کے مرتبے، جو مرتبہ ابو بکر کا ہے وہ حضرت عمر کا نہیں، جو حضرت عمر کا ہے وہ حضرت عثمان کا نہیں، جو حضرت عثمان کا ہے وہ حضرت علی کا نہیں۔ سارے کے سارے صاحب حیثیت، صاحب عزت۔ ان تمام صحابہ میں 313 کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں نام لے لے کر فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، 10 صحابہ کے بارے میں دنیا میں رہتے ہوئے ان کو جنت کی بشارت سنائی، ایک ایک کا نام لے کر۔ ان سے پہلے تو اجتماعی شکل میں جنت کی بشارت سنائی گئی، لیکن یہ جو 10 صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، ان کی ایک ایک الگ الگ ان کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ ان 10 صحابہ میں بھی
4 وہ صحابی ہیں جو ان 10 صحابہ میں امتیازی حیثیت رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جن کے لیے زمام امارت کو سنبھالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت گاہ کے جو تاجدار بنائے گئے، ان 4 کا بہت اونچا مرتبہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی، لیکن ان 4 میں بھی سب سے اونچا مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، نیکیوں کی حیثیت سے، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی پہلی بات پر، جس دن آپ کے اوپر پہلی وحی اتری، اسی دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بات کی تصدیق کی، آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کچھ تقابل کیا، اور وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے تھے ان کے بعد میں جو ہے ایمان لائے۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اونچا مقام ہے، جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے اپنے صحابہ کی طرف رخ کیا، رخ انور کا رخ پھیرا اور کہا، ساتھیو آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا ہے؟ خواب یہ دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا کھیت ہے، اس کھیت کے اندر پیڑ پودے ہیں، پھل فروٹ کے، اور طرح طرح کے میوہ جات، اچھے بھلے اس میں پیڑ ہیں، لیکن وہ پیڑ پانی مانگ رہے ہیں، پانی کی ضرورت ہے، ان کو پانی پلانے کی ضرورت ہے۔ میں نے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے دیکھا ابو بکر آئے اور ایک کنویں پر چڑھے جو اس کھیت کے پاس تھا۔ ایک بہت بڑا ڈول ہے، اس ڈول کو اس کنویں کے اندر ڈالا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پانی کھینچتے ہیں اور اس میں ڈالتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی دقت ہو رہی ہے، بڑی پریشانی ہو رہی ہے، پانی کھینچتے ہیں، کمزور ہیں، لیکن اس کھیت کو سیراب نہیں کر سکے۔ اس کے بعد حضرت میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ اس کنویں پر چڑھے، ڈول کو ہاتھ میں لیا اور کنویں کے اندر ڈالا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنویں سے پانی نکالنے لگے اور کھیت میں ڈالنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ اپنی زندگی میں نے اس طریقے سے کنویں سے پانی نکالتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ شروع سے آخر تک پانی نکال رہے ہیں اور کھیت کو سیراب کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھیت کو سیراب کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ منڈیروں سے پانی چھلکنے لگتا ہے، اس قدر کھیت کو بھر دیا، اور کھیت سرسبزی و شادابی اور ہریالی سے مالا مال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ اپنا خواب بیان کر دیا، اور یہ بات یاد رکھنے کی، نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کی شکل ہوتی ہے۔ جو وحی غار حرا کے اندر آئی، جو وحی مقام منی کے اندر حجۃ الوداع کے اندر آئی، جو دیگر مقامات پر وحی قرآن کی شکل میں آئی، وحی کی حیثیت نبی کے خواب میں جو بات دکھائی دیتی وہ وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب حق اور سچ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دین کو دنیا کے کناروں تک پہنچائے گا اور اس کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ بڑی بڑی سلاطین، بڑی بڑی حکومتوں کا سر کچلے گا،
جو باغی ہوں گے۔ اس وقت دو بڑی بڑی حکومتیں تھیں، روم اور ایران۔ یہ اپنے جیسے آج امریکہ، کبھی کچھ پہلے روس تھا، یہ اپنے مد مقابل کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اسی طریقے سے اس وقت یہ دو حکومتیں تھیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک وقت میں دونوں حکومت پر، دونوں بادشاہوں کے اوپر یلغار بولی اور دم لیا، ان کے سروں کو اپنے پیر کے نیچے کچل کر، اور وہاں اسلامی فریرہ لہرا دیا، اسلامی جھنڈا لہرایا۔ میرے بھائی، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی جو خواب بیان کیا ہے اس کی تعویل تو بیان کر دیجئے۔ کہا کہ اس کی تعویل یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جو پانی نکالا اور دقت محسوس کر رہے تھے، بڑی اڑچنیں آ رہی تھی، ان کو بہت تھوڑا وقت ملے گا، غالباً 2.5 سال ان کو خلافت کے ملے، لیکن حضرت عمر فاروق ان کو وقت زیادہ ملے گا، 10 سال سے کچھ اوپر ان کو وقت ملے گا۔ یہ تعین نہیں کہ 10 سال ملے گا، لیکن بعد میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اعلیٰ کردار سر انجام دیے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے 10 سال سے اوپر حکومت کی، اور اس حکومت کے اندر، اس عمارت کے اندر آپ نے وہ کام سر انجام دیے کہ رہتی دنیا تک ان کے کارناموں کو کوئی بھلا نہیں سکتا۔ آج کا مسلمان بھی یہ آرزو اور تمنا کرتا ہے کہ کاش کے آج بھی عمر فاروق جیسی حکومت قائم ہو جائے۔ میرے بھائیو، حضرت عمر فاروق کا مقام کم نہیں، لیکن حضرت ابوبکر کے بعد مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی کہ میں اپنے گھر کے آنگن میں سوئی ہوئی تھی، رات کی تاریکی چھٹک رہی تھی، بارش ہوئی، آسمان صاف ہو گیا، آسمان کے اوپر ستارے جگمگ کر رہے تھے، جگمگا رہے تھے۔ اسی اثنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدر کی حیثیت، ایک پورے چاند کی سی شکل لے کر میرے آنگن میں نمودار ہو۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں۔ کچھ خیال تھا، مائی عائشہ کچھ کہنا چاہتی تھی، اللہ کے نبی سے کچھ کہلوانا چاہتی تھی، اور مائی عائشہ نہیں کہلوانا چاہتی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر یہ الہام ڈالا۔ مائی عائشہ کیا سوال کرتی ہیں؟ اللہ کے نبی، کیا کوئی ایسا بھی انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ، ہاں ایسا بھی کوئی آدمی۔ اور کب فرمایا؟ جب اللہ کے نبی نے یہ حدیث پڑھی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے پر ایک دربان کھڑا ہوگا، ایک فرشتہ کھڑا ہوگا، اور باب الجہاد ہوگا، باب الصلاۃ ہوگا، باب الریان ہوگا۔ ہر دروازے سے بلایا جائے گا اس شخص کو جس نے رات کی اندھیری میں رب کی بارگاہ میں آ کر، لوگ سو رہے ہیں، اپنی نیند کو خیر بات کہہ کے رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کو منانے کے لیے اللہ کے گھر میں آ کر یا اپنے گھر میں رہ کر اپنی پیشانی کو خاک و دھول پر رکھ کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کر رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا۔ جس نے روزہ رکھے اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا، علی ھذا القیاس۔ اسی طریقے سے ایک بعد دیگر ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ مائی عائشہ کے دماغ میں ایک بات آ گئی، ابو بکر کے دماغ میں ایک بات آ گئی۔ کہا کہ اللہ کے نبی، کوئی بھی آدمی اگر اس کو دروازے سے، جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا
تو ایک آدمی ایک ہی دروازے سے داخل ہو سکتا ہے، تمام دروازوں سے تو کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ ایک دربان ایک ہی آدمی کو پکار رہا ہے۔ لیکن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی امت میں، آپ کے ساتھیوں میں کوئی ایسا خوش نصیب انسان بھی ہے جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا کہ آؤ اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، آؤ اس دروازے سے داخل ہو، آؤ اس دروازے سے داخل ہو؟ کیا ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے پر مسکراہٹ آئی، آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر ایسا بھی خوش نصیب انسان ہے۔ وَأَنْتَ فِيهِ، تو ہے ان میں سے، تو بلایا جائے گا، تو ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ لیکن ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خیال میں آئی کہ آسمان کے ستارے میرے باپ کی نیکیوں کے برابر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفساریہ نگاہوں سے آپ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے نبی، کیا کسی کی اتنی بھی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے ستارے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کہا کون ہے؟ کہا کہ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں عائشہ کچھ اور چاہتی تھی، دل کے اندر کچھ اور چھپا ہوا تھا، لیکن اس دل کے اندر جو خیالات تھے، ان خیالات کو ایسی شکل عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ، ان کے دل کی کیفیت کو سمجھ لیا۔ کہا کہ اینا حسنات ابی، میرے باپ کی نیکیاں کیا ہوئی؟ میرے باپ کی نیکیاں کہاں چلی گئی؟ عمر کی جب نیکیاں اتنی ہیں جتنی آسمان کے ستارے، بے حساب ستارے، میرے باپ کی نیکیاں کہاں گئی؟ کہا کہ عائشہ، ابو بکر اور ان کی نیکیوں کا پیمانہ آسمان کے ستاروں کو بناتی ہے؟ نہیں، آسمان کے ستارے کم پڑ جائیں گے حضرت ابو بکر کی نیکیاں اس قدر ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پہلی صدا پر آمنا و صدقنا کہہ دیا، وہ ابو بکر جنہوں نے 3 راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں غارِ ثور کے اندر گزارے، وہ ابو بکر کہ جن کے بارے میں نبی نے ایک لفظ سے، ایک سیغے سے مخاطب فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہوئی، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، دشمنوں کو سامنے دیکھا جو گرفتار کرنے کے لیے آئے، حضرت ابو بکر رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ایک ہی سیغے کے اندر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر کو اپنے سے جدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے غارِ ثور کے اندر دونوں کی روحوں کو ایک کر دیا، دونوں کی ذات کو ایک کر دیا کہ ابو بکر مجھ سے الگ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی کوئی ذکر فرماتے ہیں، میں وہاں گیا اور میرا ابو بکر بھی میرے ساتھ میں تھا، جہاں میں گیا وہاں ابو بکر بھی گیا، جہاں میں نے یہ کام کیا میرے ابو بکر نے بھی وہ کام کیا۔ میرے بھائیوں، عظمت صحابہ کو ہم نے کہاں سمجھا ہے؟ ان نفوس قدسیہ کے اوپر بہت سے بدقسمتوں نے انگشت نمائی کی ہے۔ اسی ناحیہ سے اگلے جمعہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے تعلق سے آپ کے سامنے لب کشائی کی جائے گی کہ ظالموں نے وہ اس عثمان کے ساتھ میں کیا سلوک کیا جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جب حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا، آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالا ہوئے، غم زدہ ہوئے، رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سر پہ ہاتھ رکھا کہ عثمان غم کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان مت ہو، کہ اللہ کے نبی شادی بہت ہو جائیں گی، شادی کی ضرورت نہیں، شادی کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن فکر اس بات کی ہے کہ آج تک میرے نکاح میں نبی کی لڑکیاں رہی ہیں، اب میرے نکاح میں میرا گھر نبی کی بیٹی سے خالی ہو گیا۔ نبی کس قدر غمزدہ ہوئے، اور حضرت عثمان کا جواب سن کے کیا فرمایا کہ عثمان
اگر آج میرے 40 بیٹیاں ہوتی ایک کے بعد دیگر تجھے دیتا چلا جاتا، انکار نہ کرتا، تم نے مجھے اس طریقے سے جو ہے خوش کیا ہے، اس عثمان کے ساتھ ان ظالموں نے کیا کیا۔ اور جو مزید حضرت عثمان کی مناقب کے تعلق سے آپ کے سامنے اگلے جمعہ میں انشاءاللہ العزیز جو ہے لب کشائی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نفوس قدسیہ کا احترام و اعزاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے ہمیں نیک راہ پر صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گمراہی کے راستے سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور ہمارے بھائی مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب، اگر وہ کسی بھی طریقے سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دستگیری فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور امداد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔